محترم ناظرین آداب، ٹیچنگ میتھڈ کا سلسلہ چل رہا ہے اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے اردو پڑھنا سکھانے کے جو ترکیبی طریقے ہیں ان پر بات کی تھی، حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ۔ آج کے سبق میں ہم اردو پڑھنا سکھانے کے تحلیلی طریقوں پر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ قصہ واری، جملہ واری اور لفظ واری طریقہ تحلیلی طریقے ہیں جو اردو پڑھنا سکھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے تفصیل جانتے ہیں ان طریقوں کو۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ہم قصہ واری طریقہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں اس بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اس کو میں بریف میں پھر آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تحلیلی طریقے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کل سے جز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلے بڑا پورشن لیتے ہیں، پھر اس بڑے پورشن سے کو حل کرتے کرتے ہم کل جز کی طرف آتے ہیں، لاسٹ اسمالسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس طریقے میں جو قصہ والی طریقہ ہے وہ ہم کوئی قصہ یا کہانی لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کوئی کہانی کا بتایا تھا، ایک پیاسا کوے والی کہانی لی اور اس کے 5-6 فوٹوگرافس ہم بچوں کو دکھاتے ہیں اور ان فوٹوگرافس کے نیچے 5-6 نئے الفاظ لکھتے ہیں، جیسے مٹکا، کنکڑ، پیاس، کوا وغیرہ۔ یہ کہانی بچوں کو ہم سناتے ہیں، اس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ سبق سے جڑ جاتے ہیں اور پھر جو 4-5 نئے الفاظ ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ایک تو یہ نئے لفظ ہم ان کو بچوں کو ان کا تلفظ سکھاتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے بولنا سکھاتے ہیں، ان کے معنی سکھاتے ہیں۔ پھر ان نئے لفظوں کو ایک ایک کر کے ہم توڑتے ہیں حروف کے اندر۔ جیسے پیاس کو ہم مان لیجیے توڑ کر بتاتے ہیں کہ پیاس جو لفظ ہے وہ پے، یہ، الف اور سین سے مل کر بنا ہے۔ تو ہم نے اس پیاس لفظ کو 4 حروف میں ان کے سامنے توڑا اور پھر پے، یہ، الف اور سین کے بارے میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں۔ پے کی خصوصیات بتاتے ہیں، یا کی خصوصیات، الف کی، سین کی، اور کہاں کون سا ملتا ہے کون سا نہیں ملتا۔ تو بڑے کل سے شروع کر کے ہم جز کی طرف اس طریقے میں آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک طریقہ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرامائی طریقہ۔ قصہ والے طریقے کی طرح قصہ والے طریقے میں جہاں مدرس بچوں کو قصہ یا کہانی سناتا ہے، ڈرامائی طریقے میں مدرس بچوں کے سامنے ڈرامے کے روپ میں قصے کو پیش کرتا ہے، عملاً اس کو پیش کرتا ہے۔ کوئی قصہ یا کہانی لے لیا جاتا ہے اور بچوں کو، جو درجے کے بچے ہیں، کلاس کے جو بچے ہیں، انہیں کو اس کا کردار بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس ڈرامے سے یا جو قصہ ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا، اس میں سے کچھ لفظ نکالے جاتے ہیں، وہ لفظ سکھائے جاتے ہیں اور لفظ سے پھر حروف سکھائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈرامائی طریقہ، قصہ والی طریقہ اور ڈرامائی طریقہ۔ اس کے بعد اس سے جو چھوٹا یونٹ آتی ہے جملے کی، تو ایک طریقہ ہوتا ہے جملہ والی طریقہ۔ اس طریقے میں جو تدریس کی بنیاد ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ ٹیچر ایک جملہ سلیکٹ کر لیتا ہے، اس جملے کے ذریعے سے بچوں کو پہلے جملے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر الفاظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا اس جملے میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، الفاظ کے بعد پھر ان الفاظ کا تلفظ، ان الفاظ کے لکھنے کا طریقہ، ان الفاظ کے پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر ان الفاظ کا صحیح تلفظ، ان کا لکھنے کا طریقہ، ان کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا، بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر ان سے حروف الگ کیے جاتے ہیں، حروف کی تدریس کی جاتی ہے۔ پھر اسی ایک جملے سے جملے کی ساخت بتائی جا سکتی ہے، جملے کا اسٹرکچر بتایا جا سکتا ہے۔ اس ایک جملے سے قواعد بتائے جا سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ضمیر ہے، اپنے گھر اسم ہے، جا رہا ہوں یہ فعل ہے، فعل کہاں آتا ہے، اسم کہاں استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، یا ضمیر کا کیا معنی ہوتے ہیں، ضمیر کا کیا استعمال، بہت ساری چیزیں اسے ایک جملے کے ذریعے مدرس اپنے طلبہ کو سکھا سکتا ہے۔ تو اس طرح کا جو طریقہ کہلاتا ہے جملہ والی طریقہ۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک طریقہ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں لفظ والی طریقہ۔ لفظ والی طریقے میں جیسا اس کا نام بتا رہا ہے، جو تدریس کی بنیاد ہوتی ہے وہ لفظ ہوتے ہیں۔ ٹیچر کوئی ایک لفظ لے لیتا ہے، اس کو بلیک بورڈ پر لکھتا ہے، اس لفظ کا صحیح تلفظ، اس لفظ کے معنی، اس لفظ کے استعمال، یہ بچوں کو بتائے جاتے ہیں۔
پھر اس لفظ کو حروف میں توڑ دیا جاتا ہے. جیسے مان لیجیے کوئی لفظ لیا آپ نے شاندار. اب اس لفظ کو آپ نے دو حصوں میں توڑا شان اور دار. تو یہاں آپ بچوں کو سابقہ اور لاحقہ سکھا سکتے ہیں کہ دار جو ہے وہ لاحقہ ہے. پھر آپ اس کو مزید حروف میں توڑ سکتے ہیں شین الف نون شان. شان کے معنی بتا سکتے ہیں. دار کو توڑ سکتے ہیں دال الف ری. دار کے معنی بتا سکتے ہیں اور دار میں سے جو حروف نکل رہے ہیں ان کی خصوصیات بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے انہی حروف کو ملا کر شین الف نون اور دال الف رے نئے الفاظ مزید بنوا سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ایک لفظ کو اگر آپ سینٹر میں لیں اور اس کو بنیاد بنا کر تدریس کریں تو تلفظ، قواعد، حروف وغیرہ کی تدریس کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کا طریقہ تدریس جو ہے جس میں بنیاد لفظ ہوتا ہے لفظ والی طریقہ کہلاتا ہے. تو یہ سبھی طریقے تحلیلی طریقے کہلاتے ہیں. چاہے قصے والی طریقہ ہو، چاہے ڈرامائی طریقہ ہو، چاہے جملہ والی ہو، چاہے لفظ والی. کیونکہ اس میں کل سے جز کی طرف ہم پیش رفت کرتے ہیں، بڑے پورشن سے چھوٹے پورشن کی طرف ہم چلتے ہیں. تو یہ ہمارے جو تدریس کے طریقے ہیں یہ پڑھنا سکھانے کے تمام طریقہ کار ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لکھنا سکھانے کے جو تدریسی طریقہ کار ہیں ان پر ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. فقط والسلام. آداب.